الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، دریا سے، اس بحر قلزم سے خیر و عافیت کے ساتھ پار کنارے لگا دیا، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے، ان کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اس طرح کا معبود ہونا چاہیے جیسے اس قوم کا معبود ہے یہ بت وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، دیکھتے نہیں ہو ابھی بت پرستوں پر، مشرکوں پر کیسا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے، اور تم پھر شرک کی طرف میل ہو رہے ہو۔ قال ان هؤلاء متبر ما كانوا يعملون، ہلاکت ہے تمہارے لیے، کیسی بات کرتے ہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے خیرکم من طال عمره وحسن عمله، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس لمبی عمر میں وہ اچھے اعمال بجا لا رہا ہو، تو یہ تم میں سے بہترین شخص ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر قلزم سے نجات دی اور فرعون اور اس کے پوری فوج کو غرق کر دیا۔ یہ 12 خاندان تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے انہوں نے دریا سے گزرتے وقت بھی 12 راستوں کا مطالبہ کیا تھا اور اللہ نے 12 ہی راستے دیے۔ اس کو دریائے نیل بھی کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں بحر قلزم کی شاخ ہے دریائے نیل، تو اس لحاظ سے اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس علاقے کے قریب ہے جہاں آج کل نہر سویز کھودی گئی، اور اس طرف ایک مصری عالم ہے عبد الوہاب، انہوں نے ایک کتاب قصص الانبیاء لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے عیون موسوی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔
کہ بحر کلزم کے مشرقی سمت میں ابھی بھی کچھ عیون اور چشمے وہ باقی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے جاری ہوئے تھے۔ یہ خشکی کے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے یہ آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ دریا سے پار پہنچ گئے، اور فرعون اور اس کے تمام فوج تباہ ہو گئی۔ فرعون نے آخر میں ایمان کا اعلان کیا۔ اللہ جانتے ہیں دلوں کے بھید۔ اللہ نے اعلان کیا کہ یہ تمہارا ظاہری ایمان ہے جان بچانے کے لیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظاہری مردہ لاش کو بطور نشانی اور عبرت کے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا اور چھوڑ دیا۔ کسی حکومت پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ فرعون کی لاش کی حفاظت کرے، اس کے لیے عجائب خانہ بنائے، صحیح جگہ بنائے۔ بس خود بخود ہی جو حکومت آ رہی ہے، بھلے موافق ہے مخالف ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی آ رہی ہے کہ آرڈر اوپر سے ہے کہ ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے اور بعد والوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ اس کو محفوظ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں، عبرتیں تو ہیں۔ ایک بات خاص ہے اس میں، اگر فرعون کو اللہ پاک پانی میں غرق کر دیتے، جیسے اس کی 1 کروڑ کے لگ بھگ فوج پانی میں غرق ہو گئی، اس کی کوئی لاش نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی مقبرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اس کو باہر پھینکا موجوں نے، اور یہ مردہ تھا، پھر اس کو بہرحال مرور دور میں مصر میں محفوظ رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ بہت ساری عبرتیں ہیں۔ ایک خاص بات، یہ یہودی بنی اسرائیلی، یہ اتنے ہٹ درم قسم کے لوگ، حجتی لوگ، اعتراض کرنے والے لوگ، غلط تدبیریں بنانے والی یہ قوم ہے، یہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتی فرعون مرنے والی چیز نہیں ہے، وہ ویسے کہیں آگے پیچھے ہوگا، آپ ہمیں ویسے ہی کہہ رہے ہو کہ وہ دریا میں غرق ہو گیا ہے، وہ زندہ ہی ہے کہیں، آپ ہمیں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ فرعون مر گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم نے کوئی دیکھا ہے کہ فرعون غرق ہو گیا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر بات آگے آئے گی انشاءاللہ، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہی بھیجی، کتاب نازل کی، تو کہنے لگے ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ پر اللہ نے کتاب بھیجی ہے، ہمیں تو ارن اللہ جہرتن، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پر وہ کتاب بھیج رہا ہے، تب مانتے ہیں، ورنہ ہم نہیں مانتے کہ کتاب آپ پر کیا پتہ کون بھیج رہا ہے۔ تو اللہ نے فرعون کو غرق کر کے مار کر پھر ان کے سامنے مردہ لاش کو رکھا تاکہ یہ یقین کر لیں، یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ یہ مرا نہیں ہے، یہ کہیں اور کسی علاقے میں زندہ ہے، محفوظ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمیں ویسے ہی کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو الٹ کام کیا ہے نا، مار کر نشانی کے طور پر رکھنا چاہیے تھا، پتہ چلتا ہے واقعتاً اسامہ مر گیا ہے، دریا میں حوالے کرنے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو دریا میں جو حوالے تھا اللہ نے اس کو باہر محفوظ کر کے رکھا فرعون کو۔ اگر یہ اتنا ہی تمہارا بڑا دشمن تھا تو اس کو دریا کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا وہ مردہ لاش تو پھر حملہ نہیں آور ہو سکتی، آج تک کسی مردے نے حملہ کیا ہے؟ بہرحال یہ دریا کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ نے نشان عبرت کے طور پر اس کو باہر رکھا اور بنی اسرائیلیوں کی حجتوں سے محفوظ کیا، سوال و جواب سے، کہ یہ دیکھو جو نہیں مانتا ہے وہ فرعون کی لاش کو دیکھ لے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے ان کو نجات دی، یہ باہر آئے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایسے علاقے سے ان کا گزر ہوا کہ جو بت پرست لوگ تھے، یہ بھی کہنے لگے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اس طرح ہمارا بھی کوئی الہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی کوئی بت ہو
کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے اعتکاف کریں، جھکیں، بیٹھیں۔ عجیب بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ ہوا کہ کیسے آپ لوگ بدبخت لوگ ہو، ابھی تو دیکھ رہے ہو کہ جو بت پرست تھے، مشرکین تھے، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے، اللہ نے ان مشرکوں کو ختم کیا ہے، اور تم پھر شرک کی طرف رغبت کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہوا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کیا، طائف اور مکہ کے درمیان حنین کا علاقہ ہے، اور بڑا سرسبز اور وادیاں ہیں، گھاس درخت وغیرہ کافی ہیں۔ غزوہ حنین میں مشرکین کے پاس ایک درخت تھا، جس درخت کو وہ ذات انوات کہتے تھے، مبارک درخت۔ اس کے ساتھ مس کرتے تھے تلوار کو، اپنے جسم کو، اس کے نیچے بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد لڑائی کے لیے نکلتے تھے کہ یہ مبارک درخت ہے۔ ایک قسم کا اعتکاف کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے پاس تلواریں لٹکاتے تھے۔ اس کو کہتے تھے ذات انوات، خوش قسمتی لانے والا، بھلائی اور بہتری کی طرف لے جانے والا۔ کچھ لوگ جو نو مسلم تھے، وہ غزوہ حنین کے وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا علمی کے طور پر یہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے مقابل کے پاس بھی ایک درخت ہے، جو اس کے ارد گرد وہ بیٹھتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کوئی درخت تجویز فرما دیں، ہم بھی اس کے ارد گرد بیٹھیں گے، تلوار لٹکائیں گے، برکت حاصل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہ کیسی بات کی درخواست کرتے ہو، تم تو بعینی ہی وہی بات کر رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور وہ باہر آئے تو ایک قوم سے گزر ہوا، وہ بت پرست تھی، تو بنی اسرائیلی یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے ارد گرد بیٹھیں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ یاد رکھو ہمارا الہ اللہ رب العزت ہے، ہم اس کی خاطر نکلے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس طرح درختوں کو متبرک بنانا، جھنڈیاں لگانا، یہ شرک ہے، اور اس سے تو میں بچانے کے لیے آیا ہوں اور تم اس طرح کی ترغیب کی بات کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور یہ آگے سفر ہوا۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، بس چند دنوں میں پہنچ جانا تھا۔ وصیت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مبارک بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جیسے انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیلی یہاں سے سفر کریں گے اور فلسطین کی طرف جائیں گے تو میرے تابوت کو وہ یہاں سے نکال کر لے جا کر میرے والد اور دادا کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ تو ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی تھا، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی ترتیب یہاں سے شروع کر دی۔ جب تک فرعون کے قبضے میں تھے، غلامی میں تھے، خدمت میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی کسی حد تک بات مان رہے تھے۔ جب نجات ہو گئی، دریا سے پار ہو گئے، اب یقین بھی ہو گیا کہ فرعون اور وہ سب غرق ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کی باتیں، ہیلے کی باتیں اس طرح کرنے لگ گئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور نعمتیں یاد دلاتے رہے۔ سب سے بڑی نعمت ان کو یاد دلائی کہ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ظالم قوم سے نجات دی ہے، اور ایسی نجات دی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جب دریا سے گزر رہے تھے تو یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہدایت دی کہ شکر کے ساتھ گزرو، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ظالم اور جابر سے نجات دی ہے اور ہمیں محفوظ طریقے سے آباد کیا ہے، ان کو غرق آب کیا ہے۔ یہ اشعار پڑھ کے عربی میں اس طریقے سے یہ دریا سے پار ہوئے، لیکن جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی کچھ نہیں ہو سکتا،
تو پیغمبر کی معیت کو بھی ایک عام چیز سمجھا ہے کہ جب نبی پاک انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں تو قدر کرنی ہے کہ انہی کی برکت سے تو اللہ نے نجات دی ہے، اور جب اتنی بڑی نجات ہو تو اتنا زیادہ انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، کس طریقے سے اللہ نے تمہیں نجات دی اور ایک قدرت دکھائی کہ ایک خدمت کے گروہ سے نکال کر تمہیں ایک حاکم کے بادشاہ کے گروہ میں لایا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیلیوں پر احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں اب تک تو پس رہے تھے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم ان کو امام بنائیں اور اس علاقے کا ان کو وارث بنا دیں۔ چنانچہ ایک دور کے بعد پھر آ کے یہ مصر کے حکمران بن گئے اور وارث ہو گئے۔ اصل وارث تو اللہ پاک ہے، یہ ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے۔ چاہے تو ایک غلام کو جو آج تک غلامی میں پس رہے تھے ان کو بادشاہ بنا دے، اور چاہے تو مخالف کو لا کر بادشاہ بنا دے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسی شرک کی بات نہ کرو، اللہ کی بات کو مانو۔ کہا ہمارے لیے اللہ نے کوئی ہدایت نہیں بھیجی، ہم کیا اللہ کی بات مانیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ان کو 10 باتیں فی الحال سمجھا دیں کہ ان کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے توحید ربانی، کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، ہفتے کے دن کا احترام کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، والدین کا احترام کرو، پڑوسی کا خیال کرو، سچی گواہی دو، ان چیزوں کا خیال رکھو، یہ تمہارے اوپر یہ فی الحال یہ ہدایات ہیں، ان پر عمل کرو۔ پھر آگے سفر ہوا ان کا، اور یہ سفر میں نے بتایا ہے کہ ان کا کچھ عرصے کا ہی ہونا تھا کہ انہیں فلسطین اور شام میں داخل ہو جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نعمت یاد دہانی کرائی اور فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یہ نہیں کہ جو وہاں قوم آباد ہے وہ تمہارے اوپر غالب آئے گی اور تمہیں ختم کر دے گی۔ ارض مقدس فلسطین شام میں داخل ہو جاؤ، لیکن جہاد کی نیت سے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ جہاد کے وقت جب جہاد شروع ہو جائے تو پشت دے کر نہ بھاگنا۔ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جہاد میں کوئی شخص گیا، جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر بزدل بن کر پشت دے کر بھاگا، اس شخص کی مغفرت حدیث میں آتا ہے کہ نہیں ہوگی۔ جانا ہی نہیں تھا جب ہمت نہیں تھی، کیونکہ ایک بزدل سے پوری قوم بزدل بن جاتی ہے اور ایک بہادر سے پوری قوم بہادر بن جاتی ہے۔ تو میدان جنگ میں تو بہادری چاہیے۔ ان کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم۔ آگے جو قوم وہاں اس وقت آباد تھی شام میں، وہ قوم عمالقہ تھی، مشہور تھی کہ لڑائی کرتی ہے، یا جو بھی ہر قوم لڑائی کرتی ہوتی ہے، کون نہیں کرتے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ یہ قوم بڑی سخت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ہے کہ کتب اللہ لک، لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا، بس حکم یہ ہے
جہاد کے بغیر اس علاقے میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، لیکن اللہ نے وہ علاقہ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے، کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، تم غالب ہوں گے۔ لیکن بس یہ انکار میں ہے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک انہوں نے جہاد کا نام ہی نہیں سنا تھا، فرعون کی غلامی میں رہے، اور یہاں سے جیسے باہر آئے دریا کو عبور کیا تو پیچھے جو ان کا مقابل تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاد اسلام کی شان و شوکت ہے، جہاد میں مسلمانوں کی عزت ہے، جہاد میں اسلام کا کلمہ بلند ہوتا ہے، جہاد میں اتنی جانیں ہلاک نہیں ہوتی جتنی جہاد سے فتن کا سامنا کرتے ہوئے جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے جہاد والا، تقریباً 10 سال اتنے معرکے ہیں، مستقل غزوات کے نام سے کتابیں ہیں حدیث کی کہ اتنے غزوے ہوئے، اتنے سریے ہوئے، اتنے قافلے بھیجے، اتنے فلاں۔ 10 سال کے غزوات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادتیں 250 سے 2-3 اوپر نیچے ہیں تقریباً۔ ان میں بھی 2 مقام پہ دھوکہ ہوا جس میں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک بیر معونہ میں جو 70 قاری دھوکے کے ساتھ وہ لے گئے تھے اور شہید کیے انہوں نے، قبیلہ بنو رعل اور سلیم نے، جن کے خلاف آپ نے قنوت نازلہ پڑھائی، 1 مہینہ بد دعا کی تھی، اور 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے جہاں ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جبل الرمات سے ہرگز ان 50 کو نہیں اٹھنا، بھلے ہم فاتح ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں۔ لیکن بہرحال 10 سال کے غزواتی دور میں اتنی بڑی بڑی جنگیں اور جہاد ہوا جن میں 250 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے ہیں، اور اسلام فتح ہوا، اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی۔ وہ جو ظام تھا جن کفار اور مشرکین کے دماغوں میں بھوت سوار تھا کہ یہ ایک اقلیت جماعت ہے، ہم اس کو ہر حال میں ختم کر دیں گے، وہ خود ختم ہو گئے۔ اللہ پاک نے اسلام کو ایسی شان و شوکت عطا کی کہ صدیاں گزر گئیں، وہ موجود ہیں۔ 250 بندے صرف شہید ہوئے 10 سال کے جہاد میں، اور آج آپ لوگ خود سوچ لیں کہ ہفتہ بھی نہیں گزرتا تو سینکڑوں کی اموات ہو رہی ہیں، معلوم نہیں کلمہ بھی نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ فتن میں جب جہاد سے مسلمان جان چرائے گا، پھر حدیث میں آتا ہے کامطار المطر، فتنے گھروں میں اس طریقے سے گریں گے جس طریقے سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اور ضائع ہو رہی ہیں جانیں۔ جہاد سے تو جان محفوظ ہوتی ہے، جہاد سے جان ضائع نہیں ہوتی۔ شہید جو ہوتا ہے وہ ضائع کدھر ہوتا ہے؟ وہی تو کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی قبر کی منزل آسان، حساب کی منزل آسان، اس پر دوبارہ موت نہیں ہے۔ جب فنا کا فیصلہ ہوگا اس پر موت نہیں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب نفخہ پھونکا جائے گا سب دنیا سو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ اس وقت وہ زندہ ہوگی، اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوگی۔ وہ جماعت شہدائے اسلام کی جماعت ہے۔ تو شہادت سے تو اس شہید کا بھی فائدہ، اسلام کا بھی فائدہ، جو لوگ زندہ ہیں ان کا فائدہ، پڑھنے پڑھانے والے اسلام کے اوپر عمل کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ ہم نے اسلام سے اپنی جان چرائی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ ہم مراد حکمران سارے عالم اسلام، اور اسی وجہ سے اس طریقے سے مسلمانوں کو ختم اور برباد اور قتل کیا جا رہا ہے کہ جو 10 سال میں سینکڑوں شہید نہیں، وہ یومیہ سینکڑوں مارے جا رہے ہیں۔ جہاد کے علاوہ کفر جو ہٹ درم ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، جو ہمیں غلط اور میلی نظر سے دیکھتا ہے، وہ کبھی بھی نرم گفتگو سے باز نہیں آتا۔ ہم سے بہتر نرم گفتگو کرنے والے سرکار دو جہاں تھے،
ان سے اونچا شفیق اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، ان سے اونچا رحیم اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، ان سے اونچا اللہ نے رحمت للعالمین کوئی نہیں پیدا کیا۔ ان کے رحمت و شفقت بھری گفتگو سے دشمنان اسلام باز نہیں آئے، جہاد سے باز آئے۔ تو آج کیسے ہماری کیا گفتگو اور کیا نرم لہجے ہیں۔ اللہ پاک کوئی غیرت مند اسلامی مجاہد حکمران نصیب فرمائے، تب اللہ پاک عالم اسلام کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب جہاد چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے، دنیا سے محبت کرو گے، پھر تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی جہاد کرو، اللہ کا حکم ہے، شام میں ارض مقدس میں جہاد کے ساتھ تم نے داخل ہونا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے قالوا ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، ہم فلسطینیوں کے قوم عمالقہ کے مقابلے میں جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے۔ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس میں تو بڑے جنگجو ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، ہم نہیں نکلیں گے حتیٰ جب وہ نکل جائیں وہاں سے اور اعلان ہو جائے کہ انہوں نے خالی کر دیا اپنا علاقہ، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ سمجھایا بھئی یہ کوئی جہاد ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہو اور آپ کے استقبال کے طور پر وہ سارا اپنا شہر ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل گئے اور ہمیں یقین ہو گیا پھر ہم اس علاقے میں نکلیں گے، ورنہ ادھر ہی رہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله توکلوا، دو آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا، اس وقت وہ پیغمبر نہیں تھے، ایک یوشع بن نون، ایک کالب بن یوحنا، یہ دو اللہ والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ یہ دو اچھے آدمی تھے اس پوری جماعت میں۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، جہاد کی نیت سے اس میں داخل ہو جاؤ، غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو، جب تم ایمان رکھتے ہو تو نکلو، آگے جاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہیں اس میں جائیں گے، مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک کہ وہ قوم اس کے اندر رہے گی ہم نہیں جائیں گے۔ اور بے ادبی کی حد کر دی، کہنے لگے آپ کو جہاد کا اتنا شوق ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ کو جہاد کا اتنا ہی شوق ہے، آپ جاؤ جہاد کرو، جو آپ کے ساتھ ہیں یہ جائیں، آپ جائیں جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ تم جہاد کیسے کرتے ہو اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ بہت بڑی بے ادبی کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر بہت پریشان ہوئے ہیں۔ ہر غزوہ ہی پریشانی کا سبب ہوتا ہے، لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ایک عرصے تک لوگوں کو دعوت دی جاتی رہی اصلاح کی، خیر کی، لیکن جب آپ مدینہ میں مقیم ہو گئے، آپ کا تو کوئی ارادہ مکہ والوں کے اوپر حملہ کرنے کا نہیں تھا، لیکن جب مکہ والوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان کو مدینے میں ہی نہیں رہنے دیں گے، ان کو وہاں بھی ختم کر دیں گے، یہ وہاں جا کے قوت بن جائیں گے، لوگوں کو ملا دیں گے، ان کے پاس معلوم نہیں کیسی تاثیر ہے کہ لوگ ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بدبختو تم کیوں نہیں قریب ہوتے ہو؟ اتنا تو سمجھتے ہو کہ ان کے پاس کوئی تاثیر ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔
جب آپ کو ختم کرنے کے لیے اسلحہ کا پروگرام بنایا، تجارت میں نیتیں کی کہ جتنا نفع ہوگا ہم اس میں خرچ کریں گے، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر وجود میں آیا، اور یہ وہ غزوہ ہے دوستو کہ جو یوم الفرقان جس کو قرآن نے کہا کہ حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والا غزوہ ہے، اسلام اور کفر کو جدا کر دینے والا غزوہ ہے، اور کفر کی کمر توڑ دینے والا غزوہ تھا، جو کافروں کے دماغوں میں ایک بھوت سوار تھا کہ یہ کیا چیز ہوتے ہیں، ہم تعداد میں زیادہ، اسلحہ میں زیادہ، ہم جنگجو ہیں، ہر حال میں ان کو ختم کریں گے، وہ سارے ان کے یہ آرزوئیں نیست و نابود ہو گئیں۔ لیکن آپ پریشان اس غزوے میں بہت ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تو مدینہ میں آئے، 1.5 سال بھی نہیں ہوا، اور غربت کا یہ عالم ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، اسلحہ تو دور کی بات ہے۔ غزوہ بدر میں جو 313 شریک ہوئے، ان میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس 2 چادریں بھی نہیں تھی، ایک چادر میں تھے، اور یہ اعلان ایک فضیلت والا اعلان تھا، جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو جائے۔ آرڈر امر کی شکل میں نہیں تھا، ترغیب میں تھا، لیکن امتحان تھا۔ بعض دفعہ ایک چیز جو فرض اور واجب نہیں ہوتی لیکن اس کو بجا لایا جائے تو فرض اور واجب سے بھی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے تہجد لکھی ہے وغیرہ، فرائض تو اپنی جگہ پر ادا کرنے ہیں، لیکن جو شریک ہوئے غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ غزوہ بدر کے صحابہ جو شریک ہیں، دخول جنت کے لیے ان کے واسطے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، بھلے ان سے بعد میں کوئی غلطی بھی ہو جائے پھر بھی یہ جنتی ہیں۔ یہ فضیلت بیان ہو گئی، اور حکم جو تھا، اعلان جو تھا، وہ ایک ترغیبی اعلان تھا، جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو جائے۔ تو کئی لوگ نہیں بھی ہوئے کہ فرض نہیں ہے، لگتا ہے کہ اتنا سخت جہاد نہیں ہوگا، لیکن 313 اس میں شریک ہو گئے، جن میں وہ 2 لڑکے بھی جنہوں نے زبردستی اجازت چاہی تھی۔ جب آپ اس معرکے میں، اس میدان میں پہنچے ہیں، آپ نے لمبی دعا کی ہے، اور رو رو کے دعا کی ہے، رو رو کے دعا۔ یہ وہی مقام ہے جس پر آپ کے لیے ایک چھپر کا خیمہ بنایا گیا تھا، جیسے وہ تنکوں کا وغیرہ کچھ جھاڑیوں کا بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں عریشہ کہتے ہیں۔ آج اسی مقام پر غزوہ بدر جہاں ہوا، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ چھپر کا لگایا گیا تھا، اسی مقام پہ آج بہت خوبصورت مسجد اس سعودی حکومت نے بنائی ہے، اس مسجد کا نام ہی مسجد عریشہ ہے۔ لمبی دعا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو اٹھایا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ ناراض نہیں کرے گا، آپ کو اللہ خوش کرے گا، ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا، تأثر لیا، واعظ و نصیحت کی، ترغیب دی، جہاد پر ابھارا، اور اللہ کے سامنے آپ یہ دعا کر رہے تھے بار بار، یا اللہ میری اتنے سالوں کی یہ پونجی ہے، یہ جماعت میں نے تیار کی ہے، اس کو ہلاک نہ کرنا، اس کو یہاں ہلاک نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ میری اتنے سالوں کی محنت ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، ہمیں فتح مبین نصیب فرمانا۔ اب یہ ساتھیوں کے سامنے آپ ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جہاد کرو گے، جم کر لڑو گے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو گے، یا بھاگ جاؤ گے، پش دے دو گے، کفار کے ساتھ مقابلہ، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ یوں بیان ہو رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ انصاری صحابی ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم آپ کی ایسی وفادار جماعت ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ سمندروں میں چھلانگیں لگا دو تو ہم حکم میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کریں گے اور سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔
اگر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جنگلوں میں صحراؤں میں پھیل جاؤ گھوم جاؤ، دریغ نہیں ہوگا حکم کے ماننے میں، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے آرڈر ہوا تو ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہم ہر حال میں آپ کے وفادار ساتھی ہیں، آپ ہمیں اپنے سے ساتھ ساتھ پائیں گے، ہم ہر حال میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سعد بن معاذ ہیں، ایک لمبی تقریر کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوئے، لیکن پھر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جم کے لڑو گے کہ دشمنان اسلام کو ایسی شکست فاش ہو کہ دنیا میں ایک اسلامی قوت رقم بن جائے، تم کس طرح قوت کے ساتھ لڑو گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہنے لگے مجھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں، اور پوری دنیا کی نعمتیں اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کی ہیں، پڑھنے کی، پڑھانے کی، جہاد کی، دیدار رسول کی، نبی کی اتباع کی، ہر طرح کی ریاضت، مجاہدے، ذکر و اذکار، تلاوت، تہجدیں، جتنی اللہ نے نیکیوں کی نسبت سے اللہ نے ہمیں مقام دیے ہیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں حضرت مقداد کی یہ نیکی اتنی آگے نکل گئی کہ ہماری ساری نیکیاں کمزور ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کے اوپر، کہ میدان جنگ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب جو آپ جہاد کے اوپر تیار کر رہے تھے، سامنے اٹھ کر ایسا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقداد نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیر تک مسکراتے ہی رہے، ہنس گئے، خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، کہ میرے رب تیرا اتنا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اتنی قیمتی جماعت عطا کی ہے جو یہ جملے کہتے ہیں میرے سامنے۔ وہ کیا جملہ ہے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو آپ بار بار تیار کر رہے تھے جہاد کے لیے، کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے شانہ بشانہ جہاد میں شریک ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے، پھر بھی ہم حق کے جان ادائیگی نہیں محسوس کریں گے، اور اے اللہ کے حبیب، اے ہمارے آخری رسول، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جاؤ آپ اور جو آپ کے کچھ ساتھ ہیں، آپ کا رب جائے جا کے جہاد کرے، ہم تو یہاں آ کر بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہے، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے جا کے جہاد کرے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور آپ کو خوش کریں گے، دشمنوں کو اللہ کی نصرت سے شکست فاش دیں گے۔ جب یہ بات حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جہاد میں تیار فتح نصیب فرمائے گا۔ دوستو، بات یہ ہے، بہت معرکے ہوئے، کئی جہاد اور غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، تعداد کی کمی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی جہادی قافلہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، تعداد کی کمی کے لحاظ سے جتنے اس وقت تیار ہوئے بس ایک کو امیر بنا کے بھیج دیا۔ ایک بات خاص تھی اس دور کے جہاد میں اور آج کے جہاد میں، فرق کرنے والی ایک بات خاص تھی، کم ضرور تھے لیکن دشمنوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ہمارے پاس ضرور ہوتا تھا، بے شک کم ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس منجلیک ہیں اور ہمارے پاس کوئی بھی نہ ہو، ان کے پاس تلواریں ہیں تو ہمارے پاس نہ ہو، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ضرور تھا لیکن جس جنس کا، جس نوع کا اسلحہ کفار کے پاس تھا، اس جنس اور اس نوعیت کا اسلحہ تھوڑا ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس تھا۔ آج مسلمانوں نے اپنے لیے گاڑیاں لی ہیں، بنگلے بنائے ہیں، اور کیا سے کیا، آپ یہ تو بھوکا ملک، بھوکا علاقہ، اور ایسا بھوکا علاقہ، آپ کو تجربہ ہوگا کہ جس شخص کی تنخواہ 5 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو،
1 लाख हो और जिसकी तनख्वाह 5000 हो और जिसकी कोई तनख्वाह ना हो, तीनों से आप हालत देख कर पूछो आपका क्या हाल है। बड़ी मुश्किल हालात हैं जी, बड़ी मुश्किलात है, गुजारा मुश्किल है। जिसकी नौकरी नहीं उसका भी ये हाल, जिसकी 5000 की है उसका भी ये हाल, जिसकी लाख की है उसका भी ये हाल, जिसकी 5 लाख माहाना आमदन है उसका भी। किसी बड़े से बड़े कारोबारी शख्स से आप मुलाकात कर लें जिसकी यौमिया लाखों में आमदन है, आप उससे हाल पूछें आपका क्या हाल अहवाल है, तो क्या कोई हालत नहीं है जी, हालात खराब ही है। इसलिए कि सारी गुर्बत, घुट्टी गुर्बत, माहौल गुर्बत। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, आलम इस्लाम के बड़े बड़े शयूख जो बहुत मालदार हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के लिए हमने क्या काम किया है। हर मुसलमान की जिम्मा ये लाजिम है वो ये सोचे कि मैं आखिरी हबीब का उम्मती हूं, मैंने इस्लाम की खिदमत के लिए क्या काम किया है। अपनी खिदमत तो की है, अपने जिस्म की है, घर की है, किसी और जगह की है, फैक्ट्री को साफ किया है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुसलमान ने क्या काम किया है। दोस्तों, जो पेप्सी पीते हो इसका भी नफा यहूद को जा रहा है जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जो गैर मुस्लिमों की चीजें हमारे मुल्क में खुसूसन यहूदी लाबी की आ रही हैं, उन्हें उसका फायदा हो रहा है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। यानी वो काफिर होकर, वो अल्लाह के दरगाह से रामदे दरगाह होकर, वो ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना होकर, वो अंबिया के कातिल होकर, जहन्नमी होकर, जिनकी शरीयत मनसूख हो गई, वो मनहूस लोग जिन पर लानत की गई है अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने, वो अपनी उस मनसूख शुदा शरीयत को रवाज देने के लिए अपनी पेप्सी तक अदना से अदना कारोबारी चीज में नफा रखते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान ने क्या किया है? कोई एक इस्लामी तशख्खुस की यादगार 60-64 साल में पाकिस्तान ही दिखा दे कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक काम किया है उसने, जिसमें इस्लाम की शान शौकत है। ये तो अपनी जेब में पैसा होकर भी इस्लाम के ऊपर लगाने के बारे में फिर भी डरते हैं कि कहीं अमेरिका सैटेलाइट के जरिए से तो नहीं देख रहा कि ये बंदा मदरसे को पैसा दे रहा है। ये हालत हो गई हमारी। उस वक्त का जिहाद और आज क्यों बुज़दिल हो गया मुसलमान कि इसने वक्त के असलहा के लिहाज से, वक्त के असलहा के लिहाज से कोई मेहनत नहीं की है, कोई कोशिश नहीं की है। बस आए दिन ये कहते हैं, ये तालिब इल्मों को कंप्यूटर क्यों नहीं सिखाते हो, इनको इंजीनियर क्यों नहीं बनाते हो, इनको डॉक्टर क्यों नहीं बनाते हो, इनको क्यों भाई तुम्हें ये ज्यादा कमजोर नजर आते हैं, इन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, इन्हें और दवाइयां खिलानी है और इन्हें मजबूत करना है, तो और जिहाद करेंगे तुम्हारे लिए तो और दर्द सर बनेगा। और तुमने जो इंजीनियरिंग अस्पताल बनाए डॉक्टरों के लिए, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, फला फला हुआ, आज तक तो कोई इंजीनियर ऐसा नहीं तैयार हुआ कि दुश्मन के मुकाबले में उसी तरह का असलहा तैयार करता और दुश्मन जब मेरी निगाह से देखता तो आगे उसको जवाब मिलता, सुकून से बैठता। तो यहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए एक सहाबी की, एक बंदे की बहादुरी की बात से निजाम बदल जाता है। क्या कहता है इकबाल मरहूम? कहता है अक्ल हो तेरी सिपर और इश्को शमशीर तेरी, अक्ल हो तेरी सिपर और इश्क हो शमशीर तेरी, ऐ मेरे दरवेश फिर खिलाफत हो जहांगीर तेरी। अक्ल से दिफा का काम ले, इमाम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है, इमाम अपना अल्लाह की वही को बनाना है, अल्लाह की किताब और अल्लाह के हबीब को अपना इमाम बनाना है। अक्लो तेरी सिपर और इश्क हो शमशीर तेरी। जब मुजाहिदाना हालत में रहेगा, अअद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा में रहेगा, जिहाद के लिए तैयारी करके रहेगा। अक्ल हो तेरी सिपर और इश्क हो शमशीर तेरी, ऐ मेरे दरवेश फिर खिलाफत हो जहांगीर तेरी। तू तलवार को नुमाइश के लिए जब लहराएगा, जिहादी ट्रेनिंग हासिल करते हुए तो दूसरी दुनिया में अल्लाह का दुश्मन डरेगा।
عقل و تیری سپر اور عشق و شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت و جہانگیر تیری، جب جہاد میں آئے گا پھر خلافت بنے گی، جب جہاد میں نہیں آئے گا ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح جمہوریت بنے گی۔ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، اللہ کے علاوہ پوری کائنات اللہ اکبر کی تکبیر سے ڈرے گی۔ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری، جب تم فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں آئے گا تو ادھر اللہ کی فوج تو ہر وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے آرڈر کی پابند، اللہ کی نورانی فوج ہر وقت انسانیت کے مجاہدین اسلام کی نصرت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر وہ آرڈر کرے گا اتر جاؤ، میرے بندے میدان میں آئے ہیں، میرے دشمن، میرے حبیب کے دشمن، میرے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اے نورانی جماعت اتر جاؤ ان کی مدد کے لیے۔ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اس کا آخری شعر عجیب ہے، فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر مجھے اپنا بنانا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر مجھے اپنا بنانا ہے تو میرے محبوب کو پہلے اپنا بنا لو، کہ محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، جب اللہ تیرا ہو گیا پھر سب کچھ تیرا ہو گیا، پھر اعلان ہوگا نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، تم میرے بن گئے، تم میرے حبیب کے بن گئے، میں تمہارا بن گیا، تم اب ایک بالش چل کے آؤ میں گز چل کے آؤں گا، تم گز چل کے آؤ میں میٹر چل کے آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر رہوں گا، اس لیے کہ تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا میرے آخری حبیب کو بنایا تو میں پھر تمہارا بن گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اقبال مرحوم کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت میری نظر میں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی پوری کائنات کی حیثیت میری نظر میں ہوتی تو میں کافروں کو ذرہ برابر بھی دنیا نہ دیتا۔ یہ جہاں چیزیں کیا، یہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہم، سارا جہاں ہمارا۔ جب تم محمدی بنو گے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا، پھر دنیا کیا چیز ہے، اللہ پاک تقدیر لکھنے والی قلم کو یہ آرڈر کر دے گا کہ جس طرح میرے یہ نیک بندے کہتے جاتے ہیں اے قلم تقدیر لکھنے والی اس طرح ہی لکھتی جا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے جہاں کے قتال کرے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ بس اب تو میں ہوں تو میرا بھائی ہے، اب جیسا آپ کا حکم ہے، یہ میری بات نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا قال محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تعص علی القوم الفاسقین، جب تک جلال آ گیا اللہ کو بھی، جب تک یہ جہاد نہیں کریں گے اسی میدان میں سرگرداں رہیں گے، جب جہاد کریں گے پھر ان کو فلسطین میں اور شام میں داخل کرنا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے 40 سال تک اسی میدان میں سرگرداں رہے، چلتے پھرتے رہتے تھے، صبح اٹھتے تھے جدھر ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہیں وفات ہوئی، ہارون علیہ السلام کی یہیں وفات ہوئی، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی یہیں وفات ہو گئی۔ جب ان کی ذریت آئی، اولاد آئی، جب انہوں نے جہاد کیا پھر یہ جا کر شام میں اور فلسطین میں داخل ہوئی۔ دیکھو اللہ ناراض ہوا، حکم فرمایا ادھر رہو، جب تک جہاد نہیں کرو گے یہیں رہو گے، یہ تو ناراضگی ہے۔ لیکن یہ میدان چٹیل میدان ہے، سمندر کا کنارہ ہے، نیم طرح سارا وہ سیم اور نمکین علاقہ ہے سر۔ اب نہ سائے کے لیے کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ تو آپ درخواست کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام غیبی کر رہا ہے، پانی کا انتظام بھی کر دیا، سائے کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ رحیم کتنا ہے۔ ادھر حکم وہی، جب تک جہاد نہیں کرو گے فلسطین میں داخل ہی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ قوم حاضر ہو گئی اللہ کے کلیم کے سامنے، کہ موسیٰ پانی کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ نے وہی بھیجی ہے کلیم، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے، جن میں بعض چشمے آج تک موجود ہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کی طرف پانی لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب بھوک لگ گئی، اللہ نے غیبی انتظام کیا، دھوپ آ رہی ہے، سائے کا انتظام ہوا۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے بادلوں کے ذریعے ان پہ سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، بٹیرے آ گئے، گوشت کھانے کے بعد دل نے چاہا آئس کریم کھائیں، والسلویٰ، وہاں کی جھاڑیوں کے ساتھ جنتی آئس کریم لگا دی، اور حکم دیا بنی اسرائیلیو لالچیو، ذخیرہ نہ کرنا، یہ میری نعمت ہر وقت جب تمہارا دل چاہے گا تر و تازہ اترتی رہے گی۔ او پاکستانی ذخیرہ کرنے والے تاجروں، بڑے بڑے اڑتی ہو، کہیں بنی اسرائیل کی نسل میں سے تو نہیں ہو، ذخیرہ کرنا ممنوع ہے، خوراک کا ذخیرہ کرنا منع ہے، یہود و نصارہ سے شجرہ نسب نہ جوڑو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا شجرہ نسب جوڑو۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا